الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سید یا خاتم المعصومین۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحت کاملہ نافعہ عطا فرمائے اور دین سیکھنے والا بنائے۔ سامعین محترم، کافی دن سے کچھ مصروفیات کی بنا پر ہم مطالعہ نہیں کر سکے اور ہم غسل کے بارے میں پڑھ رہے تھے، غسل کے بارے میں شرعی احکام پڑھ رہے تھے ہم۔ تو آج ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ جن کی چیزوں کے لیے غسل کرنا یا تو واجب ہے یا فرض ہے یا سنت ہے۔ تو سامعین محترم، کافر مرد یا عورت جنب ہے یا حیض نفاس والی عورت کافرہ اب مسلمان ہوئی، اگرچہ اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے فراغت ہو چکی، صحیح یہ ہے کہ ان پر غسل واجب ہے۔ یعنی اگر عورت اور مرد دونوں جنب ہیں اور اب اسلام لے آئے ہیں، یا حیض والی عورت یا نفاس والی عورت کافرہ تھی، اب وہ مسلمان ہو چکی ہے اور نفاس اور حیض سے فراغت پا چکی ہے، تو اب صحیح قول کے مطابق یہ ہے کہ اگر کافر مرد ہے یا عورت کافرہ ہے تو ان پر غسل کرنا یہ واجب ہے۔ اگر اسلام لانے سے پہلے غسل کر چکے ہوں یا کسی طرح تمام بدن پر پانی بہہ گیا تو صرف ناک کے نرم بانسے تک پانی چڑھانا کافی ہوگا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو کفار سے ادا نہیں ہوتی۔ اور اگر اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی بندہ کافر تھا یا کوئی عورت کافرہ تھی اور اسلام لانے سے پہلے وہ غسل کر چکا تھا اور اب اسلام لے کر آیا، تو اب اس پر یہ واجب ہے کہ ناک کے نرم بانسے تک پانی چڑھائے، کیونکہ مسلمانوں اور کافروں کے اندر یہی فرق ہوتا ہے، کیونکہ کافروں سے یہ چیز نہیں ہوتی، ان سے اس چیز کا حصول ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے کیونکہ جب وہ اسلام لے کر آئیں گے تو ان پر شرعی احکام جو ہے وہ لاگو ہو جائیں گے اور شریعت کے مطابق جو غسل کرنے کا طریقہ ہے وہ ان پر عائد ہو جائے گا۔ تو اسی لیے پورے غسل کا اعادہ کرنا ضروری نہیں ہوگا، ہاں ناک کے نرم بانسے تک جو ہے وہ پانی پہنچا دیں۔ پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے کلی کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بھی باقی رہ گیا ہو تو اسے بھی بجا لائیں۔ غرض جتنے اعضاء کا دھلنا غسل میں فرض ہے، جماع وغیرہ اسباب کے بعد اگر وہ سب بحالت کفر ہی میں دھل چکے تھے تو بعد اسلام اعادہ غسل ضروری نہیں، ورنہ جتنا حصہ باقی ہو اتنے کا دھو لینا فرض ہے، اور مستحب تو یہ ہے کہ بعد اسلام پورا غسل کرے۔ یعنی اب کوئی کافرہ عورت یا کافر مرد مسلمان ہوئے ہیں تو ان کے لیے شریعت کے اندر اب مستحب یہی چیز ہے کہ وہ پورا غسل کریں۔ اگر پہلے انہوں نے نہائے ہوئے تھے اور اب مسلمان ہوئے، کافرہ مرد یا کافر عورت، تو اب ان کے لیے یہی ہے کہ وہ ناک کے نرم بانسے تک جو ہے پانی پہنچا دیں، اور یا تو اگر کلی وغیرہ نہیں کی انہوں نے تو پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے بھی کلی کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اگر اسلام لائے ہیں تو اس میں بہتری یہی ہے کہ وہ دوبارہ غسل کریں شریعت کے مطابق۔ مسلمان میت کو نہلانا
مسلمان پر فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک نے نہلا دیا سب کے سر سے اتر گیا، اور اگر کسی نے نہیں نہلایا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ یعنی جس طرح رمضان شریف میں اعتکاف کرنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی فرض کفایہ اسے کہتے ہیں کہ ایک بستی کے اندر چند لوگوں نے اس کام کو کر لیا تو سب کے سر سے حکم ساقط ہو جائے گا، اگر کسی نے نہ کیا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ تو اسی طرح مسلمان میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے، تو اگر کسی ایک بندے نے بھی نہلا دیا تو سب بندوں سے اس کا حکم اتر جائے گا، سب اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے اس کو نہ نہلایا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ پانی میں مسلمان کا مردہ ملا، اس کا بھی نہلانا فرض ہے۔ اگر نکالنے والے نے غسل کے ارادے سے نکالتے وقت اس کو غوطہ دے دیا تو غسل ہو گیا، ورنہ اب نہلائیں۔ یعنی اگر کسی تالاب یا بڑے حوض میں مسلمان کا مردہ ملا اور اب فرض یہی ہے کہ اگر اس کو باہر نکال لیا گیا ہے تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ پانی میں ہی ملا ہے تو غسل تو ہوا ہے، غسل دینے کی حاجت نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگر نکالنے والا سمجھدار ہے، اس نے اگر غسل کی نیت کرتے ہوئے میت کو اسی پانی کے اندر غوطہ دے دیا تو اب غسل ہو گیا۔ اگر اس نے ویسے ہی نکال لیا اور ارادہ نہیں کیا غسل کا تو اب نکالنے کے بعد اب نہلانے کا جو فرض ہے ادا کیا جائے گا۔ جمعہ، عیدین، بقر عید، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے، اور وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، حاضری حرم، حاضری سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور طواف و دخول منا، جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے تینوں دن، اور شب برات، شب قدر اور عرفہ کی رات، اور مجلس میلاد شریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مجالس خیر کی حاضری کے لیے، اور مردہ نہلانے کے بعد، اور مجنون کو جنون کے جانے کے بعد، اور غشی سے افاقہ کے بعد، اور نشہ کی جانے کے بعد، اور گناہ سے توبہ کرنے کے بعد، اور نیا کپڑا پہننے کے لیے، سفر سے آنے والے کے لیے، استحاضہ کا خون رک جانے بند ہو جانے کے بعد، نماز کسوف اور خسوف، استسقاء، نماز استسقاء، اور خوف و تاریکی اور سخت آندھی کے لیے، اور بدن پر نجاست لگی ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس جگہ لگی ہے، ان سب کے لیے غسل مستحب ہے۔ یعنی یہ جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ جمعہ کے دن اور بقر عید کے دن، وقوف مزدلفہ، حاضری سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور یا حرم شریف کی حاضری کے لیے، یا وقوف عرفہ کے لیے جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے بندے نے جانا ہے، یا نئے کپڑے پہننے ہیں، یا کسی جگہ پر نجاست لگی ہے اور پتہ نہیں ہے کہاں پر لگی ہے، تو اب ان چیزوں کے لیے غسل کرنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ حج کرنے والے پر 10ویں ذی الحج کو 5 غسل ہوتے ہیں، اور وقوف مزدلفہ، دخول منا، جمرہ پر کنکریاں مارنا، دخول مکہ، طواف، جبکہ یہ 3 پچھلی باتیں بھی 10ویں ہی کو کرے، اور جمعہ کا دن ہے تو بھی غسل جمعہ بھی ہے۔ یوں ہی اگر عرفہ یا عید جمعہ کے دن پڑے تو یہاں والوں پر 2 غسل ہوں گے۔ یعنی اب یہ 5 چیزیں ہیں، اگر حاجی ہے، حج کرنے والا ہے، 10ویں ذی الحج کو یہ 5 غسل اس پر ہوتے ہیں کہ جب اس نے وقوف مزدلفہ جانا ہے، مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، تو اس نے مزدلفہ میں جانے کے لیے غسل کرنا ہے۔ اگر مینا میں جانا ہے تو مینا سے جانے سے پہلے وہ غسل کرے گا، اور جمرہ پر کنکریاں مارنی ہیں تو اس پر کنکریاں مارنے سے پہلے جو ہے وہ غسل کرے، اور دخول مکہ یعنی مکہ مکرمہ میں حاضری، دخول یعنی داخل ہونے کے لیے غسل کرے، اور طواف کے لیے، جبکہ یہ 3 پچھلی باتیں یعنی دخول مکہ، جمرہ، کنکریاں مارنا اور دخول مینا،
10ویں ہی کو کرے اور جمعہ کا دن ہو تو جمعے کا غسل بھی اس پر ہوگا۔ اور یوں ہی اگر عرفہ یا عید کے دن کے پڑے تو یہاں والوں پر 2 غسل ہوں گے، یعنی عرفہ کا دن اور عید کا دن اکٹھا ہو تو یہاں پر 2 غسل ہوں گے ان کے لیے۔ جس پر چند غسل ہوں، سب کی نیت سے ایک غسل کر لیا، سب ادا ہو گئے، ثواب بھی ملے گا۔ یعنی اگر کسی بندے پر غسل جنابت بھی تھا، یعنی وہ پہلے ناپاک ہوا، احتلام ہوا اس کو، اور اس کے بعد اس نے ویسے ہی اپنی زوجہ سے حق زوجیت کیا، جماع کیا، اب اس پر 2 غسل ہو گئے، تو اگر اس نے کسی بندے پر اس طرح اگر کسی بندے پر ایک سے زیادہ غسل واجب ہوں تو ایک ہی نیت کے ساتھ جو ہے وہ غسل ہو جائے گا، اور سب کی نیت اکٹھی کر لے، ثواب بھی ملے گا۔ عورت جنب ہوئی اور اب غسل نہیں کیا تھا کہ حیض شروع ہو گیا تو چاہیے کہ اب نہا لے یا بعد حیض ختم ہونے کے، یعنی اب عورت کا اختیار ہے کہ عورت پہلے جنب تھی اور جنب ہونے کے بعد ابھی نہائی نہیں تھی، پاک نہیں ہوئی تھی کہ حیض شروع ہو گیا، اب اس کو اختیار ہے کہ ابھی نہا لے یا حیض کے ختم ہونے کے بعد نہا لے۔ عورت کو نہانے یا وضو کے لیے پانی مول لینا پڑے تو اس کی قیمت شوہر کے ذمہ ہے، بشرط یہ کہ غسل و وضو واجب ہوں یا بدن سے میل دور کرنے کے لیے نہائے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ کہیں ایسا موقع بن گیا کہ عورت کو نہانے یا وضو کرنے کے لیے پانی جو ہے وہ قیمت پر خریدنا پڑتا ہے، یعنی مول لینا پڑتا ہے، تو اب اس کو پانی دلانے کے لیے جو قیمت ہے اس کا شوہر ادا کرے گا، یہ اس کے شوہر پر واجب جو ہے نا وہ لازم ہوگا کہ وہ اس کی قیمت ادا کرے، اور بشرط یہ کہ غسل و وضو واجب ہوں یا بدن سے میل دور کرنے کے لیے نہائے، یعنی اس شرط پر وہ اس کی قیمت ادا کرے گا کہ جب عورت پر غسل واجب ہو یا وضو کرنا ہو اس نے، یا پھر بدن کے میل کو دور کرنا ہو اس لیے نہا رہی ہے، تو پھر وہ اپنے شوہر کو کہے گی کہ مجھے پانی خرید کر دے۔ جس پر غسل واجب ہے اسے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے۔ حدیث میں ہے کہ جس گھر میں جنب ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخر وقت آ گیا تو اب فوراً نہانا فرض ہے، اب تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اور کھانا کھانا یا عورت سے جماع کرنا چاہتا ہے تو وضو کر لے یا ہاتھ منہ دھو لے، کلی کر لے، اگر ویسے ہی کھا پی لیا تو گناہ نہیں مگر مکروہ ہے اور محتاجی رہتا ہے، اور بے نہائے یا بے وضو کیے جماع کر لیا تو بھی کچھ گناہ نہیں مگر جس کو احتلام ہوا ہے بے نہائے اس کو عورت کے پاس جانا نہ چاہیے۔ یعنی اگر جس بندے پر غسل واجب ہے، حدیث پاک میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندوں کی وجہ سے گھر میں فرشتے نہیں آتے، 3 چیزوں کی وجہ سے۔ ایک یہ ہے کہ کتا اگر گھر میں ہو تو رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے، اور دوسرا یہ کہ مرد یا عورت جنب ہوں تو رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے، یا کسی گھر کے اندر تصویر لگی ہو تو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر جنب نے اتنی دیر کر دی کہ نماز کا آخر وقت آ گیا اور تو اب فوراً نہانا اس پر فرض ہے، اگر اتنی تاخیر کر دی تو گناہ گار ہے، اور کھانا کھانے کے لیے یا عورت سے جماع کرنا چاہتا ہے تو وضو کر لے یا کلی کر لے، اور اگر ویسے ہی کھا پی لیا یا پھر جماع کر لیا یہ گناہ تو نہیں ہے مگر مکروہ ہے، اور محتاجی لائے گا اس کے لیے کھانا پینا جنب کے اندر ہی، اور اگر جماع کر لیا تو بھی کچھ حرج نہیں ہے، مگر جس بندے کو احتلام ہوا ہے اب اس کو یہ چاہیے کہ وہ نہا کر ہی اپنی عورت کے پاس جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔